بے نظیر ایک بابا کی کرامات سے وزیر اعظم بنی۔ زرداری کے دور صدارت میں بھی ایک پیر کا چرچا۔ ایوان صدر میں خصوصی اہتمام۔ روحانی شخصیات، پیر، فقیر اور کرامات کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہمیشہ بڑے لوگوں کی کمزوری ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا اقتدار بچانے، کوئی حکمرانی کو مستحکم کرنے، اور بہت سے لوگ اپنے سرمایہ میں اضافے اور تحفظ کے لیے ان پر اعتقاد اور اعتماد کرتے ہیں۔ ان میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی سربراہان بھی شامل ہیں۔ ایسے ہی کچھ دلچسپ قصے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یادش بغیر ایک مجذوب بابا دھناکا مانسہرہ کے ایک ملحقہ گاؤں میں ہوتے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سیاسی مصائب کے دنوں میں ان کے پاس حاضری کے لیے جایا کرتی تھیں، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ بابا دھناکا جس کو 5 چھڑیاں مار دیں اس کی منت پوری ہو جاتی ہے۔ بابا دھناکا نے ایک موقع پر بے نظیر بھٹو کو 5 چھڑیاں مار دی اور چند مہینے میں ان کی ساری مصیبتیں دور ہو گئیں اور وہ وزیر اعظم بھی بن گئیں، جسے انہوں نے بابا دھناکا کی کرامات قرار دیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد بے نظیر بھٹو نے بابا کے گاؤں تک کئی میل طویل شاندار پکی سڑک بنوا دی۔ ان کرامات کے بارے میں کسی نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو بتایا تو انہوں نے بھی بابا دھناکا کے پاس حاضری دی، جہاں مجذوب بابا نے انہیں 5 تو نہیں صرف 3 چھڑیاں ماریں۔ غلام مصطفیٰ جتوئی بے نظیر بھٹو کی طرح وزیر اعظم تو نہیں بن سکے، البتہ 3 چھڑیوں کی بدولت 3 مہینے کے لیے نگراں وزیر اعظم ضرور بنے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے 5 سالہ دور صدارت میں ایک صاحب محمد اعجاز کا خوب چرچا تھا۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے یہ صاحب آصف علی زرداری کے پیر کی حیثیت سے مشہور ہوئے تھے۔ سیاسی بحران کا شکار ہونے پر وہی سابق صدر صاحب کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ پہاڑیوں کے نزدیک نہ رہو اور پانی کے پاس چلے جاؤ، اور آصف علی زرداری مارگلہ کے پہاڑوں میں گھرے ایوان صدر کو چھوڑ کر کئی دن کراچی میں قیام کرتے۔ پیر اعجاز ایوان صدر میں بھی مستقل سکونت پذیر ہو گئے تھے، جہاں ان کے قیام و عام کے لیے خصوصی انتظامات تھے اور روزانہ کالے بکرے کا صدقہ دیا جاتا تھا۔ پیر صاحب کی زرداری صاحب کی نظروں میں اہمیت کے پیش نظر جہاں بڑے بڑے افسران ان کی تابعداری کرتے تھے، وہیں ایوان صدر میں ان کے کئی مخالفین بھی پیدا ہو گئے تھے۔ پیر اعجاز کے نام کا تو ان کے دور میں خوب شہرت تھا، لیکن ایوان صدر کے باہر انہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور پہلی مرتبہ وہ اس وقت منظر عام پر آئے تھے جب ان کے مرید آصف علی زرداری ایوان صدر سے رخصت ہو رہے تھے، تو پیر اعجاز کو ٹی وی کیمروں نے دکھایا اور وہ ان کی گاڑی پر پڑھ کر پھونک رہے تھے اور گاڑی پر نصب قومی پرچم کو بوسہ دے رہے تھے۔ پھر ایوان صدر سے آصف علی زرداری کی رخصتی کے بعد پیر اعجاز پر بھی ایوان صدر کے دروازے بند ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بار پیر اعجاز قومی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں دکھائی دیے۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی صاحب کا کوئی کام کرانے کے لیے ایک وزیر کے پاس آئے تھے، لیکن شاکی تھے کہ وہ وزیر اب ان کا شناسہ ہی نہیں رہا۔ پیر اعجاز نے شیخ رشید کی وساطت سے عمران خان سے ملاقات کی بھی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو سکی، جس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر وہ عدالت کے باہر نظر آئے، جہاں انہوں نے میاں نواز شریف کے حق میں دعا کرائی، تاہم انہوں نے وہاں آصف علی زرداری سے متعلق کیے گئے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔